السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو میں تھوڑی سی ڈیلے ہو گئی، سر چاہتے ہیں ہم اپنی ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے یہ ویڈیو تو ضرور بنانی تھی مجھے، اور آپ کے لیے آج چونکہ فرائیڈے ہے اور آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ فرائیڈے والے دن کس کا سب سے زیادہ حکم دیا گیا کہ سب سے زیادہ ذکر کیا جائے یا پھر سب سے زیادہ اس کو پڑھا جائے، اور وہ ہے درود شریف۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر صلوات بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کثرت سے درود پڑھتا ہوں، اپنی دعا میں سے کتنا وقت درود کے لیے وقف کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے۔ میں نے عرض کیا، 1/4 حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے۔ میں نے عرض کیا، نصف وقت مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3 مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے لیے ہی بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں اپنی ساری دعا کا وقت درود شریف کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا۔ آپ کو یعنی کہ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں، دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، اگر ہم اپنی دعا کا سارا حصہ درود شریف میں لگا دیں۔ لیکن پھر بھی بعض اوقات ہم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دل کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے، تو تب ہم کر سکتے ہیں ایسا کہ کر سکتے کیا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں، آپ تب کریں اللہ تعالیٰ سے باتیں۔ اور لیکن اگر آپ اپنی دعا کا زیادہ حصہ درود شریف میں لگائیں تو آپ کے لیے وہ بھی اچھا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر لانے کا حکم دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے نہیں سنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے میرے پاس اور کہا، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس نے رمضان کا پورا مہینہ پایا اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت ہو اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت ہو اس آدمی کے لیے جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کے لیے جنت حاصل نہ کر سکا۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ ابھی میں نے کتنی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے، آپ پہ لازم ہے کہ ہر بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہیے، کیونکہ یہ آپ پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں درود، تو آپ پر بھی یہ لازم ہے۔ اپنا جو مکمل درود ابراہیمی ہے اس کو ضرور، اس کا مکمل یعنی کہ سارا دن اس کو لے کر چلیں گے، انشاءاللہ ہمیں رات تک ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا۔ آپ اس کو خلوص سے دل سے پڑھ کے دیکھیں۔ اللہم صلی علی
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔